نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شعبان کے روزوں کے متعلق تیسرا سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد سے مہینے کے آخر تک رمضان تک ان دنوں میں روزے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ چونکہ اس بارے میں بھی احادیث موجود ہیں، پہلے ان احادیث کو ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد عرض کروں گا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کا کیا حکم ہے۔ پہلے حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ شعبان کا آدھا حصہ جب گزر جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ تو گویا کہ نصف ثانی میں شعبان کے 15 دن کے بعد 16 شعبان سے لے کر آخر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ اس طرح دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بیوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہ رکھو، جب رمضان کے 1-2 دن رہ جائیں تو اس وقت روزے بند کر دو۔ ہاں، اس میں استثناء موجود ہے، البتہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کے روزوں کی عادت ہے، اس کے کوئی مقررہ روزے ہیں، وہ اپنے روزے رکھے تو اس کے لیے جائز ہے، باقی لوگ روزہ نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے یوم الشک کے روزے سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ یوم الشک کا مطلب یہ ہے کہ جب 29 شعبان کو بادل موجود ہو اور چاند نظر نہ آئے، یا کسی ایک گواہ نے چاند دیکھنے کی گواہی دے دی لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، تو اب اس دن میں شک ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے کہ کیا یہ 30 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے، اس کو یوم الشک کہتے ہیں۔ یوم الشک کے روزے سے بھی منع ہے۔ اس میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو حدیث کے بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بخاری شریف میں تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یوم الشک کو روزہ رکھا تو اس نے گویا ابو القاسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ نافرمان ہے۔ تو اب ان احادیث میں کسی میں جو ہے وہ شعبان کے پورے آخری 15 دن کے روزے کی ممانعت موجود ہے، دوسری حدیث کے اندر جو ہے وہ شعبان کے آخری 2 دنوں کی جو ہے وہ ممانعت موجود ہے، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے، اور تیسری قسم یوم الشک کے روزے کی ممانعت بھی موجود ہے۔ لیکن پہلے گزر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر حصے میں جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، بلکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو یہاں تک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، جس میں علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ بعض سالوں میں پورے شعبان کے روزے رکھے، اور بعض میں جو ہے وہ اکثر حصے کے روزے رکھے ہیں، کچھ دن کم کر کے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اکثر دنوں کے روزے رکھتے تھے، لیکن اکثر پر کل کا حکم لگایا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں میں جو ہے وہ روزے رکھنے اکثر دنوں کے یا پورے مہینے کے روزے ثابت ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت وہ مسند احمد میں ہے، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ میں ہے، فرماتی ہے ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام شہرین متتابعین، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے مسلسل 2 مہینے روزے رکھے ہو، الا انہ کان یصل شعبان برمضان، مگر یہ شعبان اور رمضان یہ 2 دن مسلسل روزے رکھتے تھے، شعبان کے روزے رکھتے رکھتے یہاں تک کہ رمضان کی شروع ہو جاتے، رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ ابو داود کی روایت میں ہے لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال کے
میں کسی اور مہینے کے اندر مکمل مہینے کے روزے نہ رکھتے، بعض دنوں کے روزے ہر مہینے میں رکھ لیتے تھے، لیکن یہ کہ پورا مہینہ رمضان کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہوں، فرمایا الا شعبان یصلہ برمضان، مگر یہ صرف شعبان کا مہینہ ہوتا تھا کہ اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکثر شعبان کے روزے یا پورے شعبان کے روزے رکھے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ آخری 15 دن شعبان کے بھی روزے رکھے، اور اس حدیث میں تو منع ہو، اور مطلب یہ ہے کہ اس میں رمضان سے 1-2 دن پہلے یہ شعبان کے آخری 2 دن اس کے روزے بھی رکھے، اور اس طرح سے آخری دن کا روزہ بھی رکھا ہوگا۔ تو پھر ان دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ اور تعارض ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ان دونوں قسم کے حدیثوں میں کوئی اختلاف اور تعارض نہیں ہے۔ یہ جن حدیثوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے منع کیا، آخری 15 دن کے روزوں سے منع کیا یا رمضان سے 1-2 دن پہلے کے روزوں سے منع کیا، یہ ممانعت شفقت کے بنیاد پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے کے ممانعت مقصود نہیں ہے کہ روزے حرام ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی تنزیہی کے بنیاد پر منع فرمایا، امت پر شفقت کے لیے منع فرمایا کہ اگر عام لوگ اس میں روزے رکھیں گے جن کے روزوں کی عادت نہیں ہے تو روزوں کی وجہ سے کمزور ہو جائیں گے، آگے پھر رمضان ہے، رمضان کے عبادات ہے، اس کے اندر کمزوری کا باعث بن جائے گی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے عرفات میں روزے سے منع کیا حاجیوں کو، کیونکہ حاجی جو ہے وہاں عرفات میں حج کے اعمال مناسک میں جس میں مشقت ہوتی ہے اس میں مشغول ہوتے ہیں، تو اگر روزہ رکھیں گے ان اعمال کے اندر کمزوری کا باعث بنے گی، اس لیے ان کو روزے سے منع کیا، ورنہ بنیادی طور پر عرفات کے دن روزے کی کوئی ممانعت اور حرام ہونا وہ مقصود نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممانعت فرمائی ہے یہ کراہتی تنزیہی کے طور پر ہے، اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزوں کی عادت نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمائے الا رجل کان یصوم صوما فلیصم، جو آدمی ایسا ہے کہ اس کی عادت ہے وہ روزے رکھتا ہے تو وہ تو روزے رکھ کے آخری ان 2 دنوں میں، اس طرح ان 15 دنوں کے اندر جب پورا جو ہے وہ شعبان سے وہ چلا آ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے اور اس کی ایسی عادت ہے روزوں کی، تو اس کے لیے منع نہیں ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ان دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخری 2 دنوں میں یا یوم شک میں اس میں روزے رکھنے کی جو ممانعت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ممانعت جو گویا کہ صرف یہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھتے تھے یا یوم شک کا روزہ رکھ کے بنیت رمضان، کہ یہ رمضان جو ہے اس کو احتیاطاً جو ہے یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ یہ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہود جیسے کرتے تھے کہ انہوں نے نفل روزوں اور فرض روزوں کے درمیان خلط ملط کر دیا، اپنے طرف سے فرض روزوں کے اندر اضافہ کر دیا، جو نفل روزے رکھتے تھے وہ فرض روزوں کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور پھر بالآخر ایسا ہوا کہ وہ جو فرض روزے اللہ پاک نے ان کے اوپر فرض کیے تھے اس کے اندر جو ہے وہ ایک اضافہ شروع ہو گیا اور وہ بھی فرض کے اندر شامل ہو گئی۔ تو کسی کو اپنے طرف سے رمضان کے روزے فرض روزوں کے اندر اضافہ کرنا اس کی اجازت نہیں، اس سے تو دوسرے حدیثوں میں منع کیا گیا ہے، جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال، کہ رمضان کے روزے اس وقت تک نہیں رکھ سکتے ہو جب تک جو ہے وہ چاند کی شرعی ثبوت جو ہے وہ موجود نہ ہو جائے۔ تو اگر یوم شک ہے کہ شرعی ثبوت موجود نہیں ہوا ہے، چاند نہیں دیکھا گیا اور وہ گواہوں کے گواہی سے ثابت نہیں ہوا ہے، تو اس وقت روزہ رکھنا منع ہے۔
اور اس سے 1-2 دن پہلے اگر یوم شک نہیں ہے ویسے 1-2 دن پہلے جو ہے وہ اس سے احتیاطاً کوئی روزے شروع کرنا، یہ روزے منع ہے۔ جمہور علماء نے اس کو یوم شک کے روزوں کو جو ہے وہ مکروہ کہا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حرام کہا ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ رمضان کی نیت سے جو ہے وہ شروع کرے تو وہ تو سب کے نزدیک جو ہے وہ حرام ہے۔ جو احتیاط کی بنیاد پر ہو، یعنی نیت کے اندر تردد ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ رمضان ہو، اگر رمضان نہ ہو، یہ 30 شعبان ہو تو یہ نفلی روزہ ہو جائے گا، اور اگر یہ 1 رمضان ہو تو یہ فرض روزہ ہو جائے گا، نیت کے اندر یہ تردد موجود ہے، احتیاط کی بنیاد پر ہے، تو یہ روزہ جمہور کے نزدیک مکروہ ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو حرام کہتے ہیں۔ البتہ حنفیہ نے کہا ہے کہ اگر اس دن بھی یوم الشک کو خواص کون لوگ ہوتے ہیں اس میں خواص کے لیے فرمایا جائز ہے، یعنی وہ لوگ جن کی نیت کے اندر تردد پیدا نہیں ہوتی ہے، کوئی خالص جو ہے وہ نفل کی نیت سے روزہ رکھے، یا کسی کا اس دن بھی جو ہے وہ روزے رکھنے کی مثلاً عادت ہے، جمعرات اور پیر اور جمعرات کی روزے کی اس کو عادت ہے، اور اس دن اتفاقاً جو ہے یوم شک بھی ہے اور پیر اور جمعرات ہے، لیکن اس شخص کے تو اپنی عادت کی نفل کی نیت سے وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ نہ احتیاط کی بنیاد پر رکھ رہا ہے اور نہ رمضان کی نیت سے رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ تو گویا کہ ان دنوں میں یہ روزے رکھنا یہ گویا بعض لوگوں کے لیے یا جو ہے کراہتی تنزیہی ہے، یا بعض لوگوں کے لیے بعض حالات کے اندر جو ہے وہ منع ہے۔ تو لہٰذا دونوں قسم کی حدیثوں کے اندر کوئی ٹکراؤ اور تعارض کی بات نہیں ہوئی۔